میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کو قریب کر کے بھیجا۔ پہلے اپنا بنایا، اس کے بعد بھیجا۔ اچھا، اس اپنا بنانے میں اور اس اپنے قریب رکھنے میں کیا مصلحت، اس کی طرف تو میں نے اشارہ کر دیا۔ اب ہمارے سمجھنے کے لیے ایک چیز یہ رہ گئی ہے کہ دیکھو، ہر ایک کو اپنی منزل پر رکھو۔ خدا وہ ہے جو بھیجنے والا، رسول وہ ہیں جو بھیجے گئے، اور عالمین وہ ہیں جن کی طرف بھیجا۔ تو نہ اس رسول کو خدا سے ملا کر دیکھنا اور نہ اس رسول کو عالمین میں رکھ کے دیکھنا۔ اگر تم دیکھو گے تو سمجھ نہ پاؤ گے کہ بھیجنے والا کون ہے اور کس کو بھیجا اور کدھر بھیجا۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ چیز جب بھیجی جاتی ہے، چیز جب بھیجی جاتی ہے تو کچھ اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لے لیں، اگر آپ کو کہیں 5 روپے یا 10 روپے یا 100 روپے بھیجنے ہیں تو 5 روپیہ ہی کیا، 10 روپے کیا، اگر آپ 1 روپیہ بھی بھیجنا چاہیں تو اس کے ساتھ ایک اتنا بڑا فارم ہوتا ہے۔ 5 روپیہ ہم نے اپنے بھائی کے نام بھیجا تو ہم اور 5 روپیہ اور ہمارا بھائی اور۔ اب اگر کوئی بھائی کو 5 روپیہ کہہ دے تو بتائیے وہ تو بد دماغی ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی کہہ دے کہ بھیجنے والا یہی 5 روپیہ ہے تو اس کو بھی مفتور العقل کہا جائے گا۔ اور یہ جو چیز جا رہی ہے وہ اور ہے، اس کی حقیقت اور ہے، اس کا مقام اور ہے، اس کی منزل اور ہے۔ یہ ظاہر ہو چکا کہ 5 روپیہ یوں ہی نہیں بھیجتے، ایک فارم بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، فلاں نے بھیجا، فلاں کی طرف بھیجا، کس نے بھیجا اس کا پورا پتہ، کہاں بھیجا جا رہا ہے اس کا پورا پتہ۔ اس فارم میں اتنا ہی ہوتا ہے اور ایک کوپن ہوتا ہے، اس میں اگر کچھ خیریت آپ لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جس کے پاس آپ بھیج رہے ہیں اس کے پاس کوئی پیغام پہنچانا چاہیں یا کچھ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ 5 روپیہ کو بھیجنے کے لیے اتنے بڑے فارم کی ضرورت، 10 روپے کو بھیجنے کے لیے اتنے بڑے فارم کی ضرورت، یا 100 روپے کو بھیجنے کے لیے اتنے بڑے فارم کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ 5 روپیہ کہاں جا رہا ہے، کون بھیج رہا ہے، تاکہ ادھر ادھر یہ بھٹکنے نہ پائے۔ اتنا اہتمام ہم کر رہے ہیں، اب رب العالمین رحمت للعالمین کو بھیج رہا ہے تو بہت ہی ضرورت ہو گئی کہ ان کے ساتھ بھی کوئی چیز چلے جو یہ بتائے کہ کون بھیج رہا ہے، کس کے پاس بھیج رہا ہے، کیا بنا کے بھیج رہا ہے۔ تو دوستو، یہاں ایک فارم سے کام نہیں چل سکتا تھا، اس لیے 30 پارے اتار دیے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ کون بھیج رہا ہے، کس کو بھیج رہا ہے، کیا بنا کے بھیج رہا ہے اور کس لیے بھیج رہا ہے۔
ارشاد ربانی ہے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ رحمت کیا چیز ہے؟ آئیے اس کو سمجھ لیں۔ رحمت کہتے ہیں مہربانی کو۔ کسے کہتے ہیں؟ عالمین کی وسعت تو آپ سمجھ چکے، مگر کچھ لوگ اب عالمین کو بھی مختصر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی عالمین سے مراد پورا عالم نہیں، ذرا غور تو کیجئے، بولا گیا عالمین اور مراد ہے صرف ماننے والے، بولا گیا عالمین اور مراد ہے صرف اطاعت کرنے والے۔ ہم نے کہا اگر اپنی طبیعت سے عالمین کی بے پایاں وسعت پر اسی طرح سے آپ نے قینچی چلانے کا ارادہ کر لیا ہے تو آئیے بتائیے الحمدللہ رب العالمین میں عالمین سے مراد کیا خدا کے ماننے والے ہیں؟ عالمین سے مراد کیا خدا کے چاہنے والے ہیں؟ خدا انہی کا رب ہے، دوسروں کا نہیں۔ اور جب رب العالمین کے عالمین میں تخصیص کرنے کی تم میں جرت نہیں ہے تو رحمت للعالمین کے عالمین میں اتنی کمی کیوں نکال رہے ہو؟ اس لیے اس سے پتہ چلا کہ عالمین کی وسعت میں تو کمی نہیں، عقیدت کی وسعت میں ضرور کمی ہے۔ سارے عالم کے لیے رحمت۔ اچھا مولانا سلمان رضا صاحب، ان سے پوچھئے صبح کے وقت رحمت کہ شام کے وقت رحمت؟ کوئی وقت ہے فلاں ٹائم رحمت ہے، فلاں ٹائم نہیں، صبح کو ہیں شام کو نہیں، دن کو ہیں رات کو نہیں، دن کو رحمت ہیں رات کو تو سوتے ہوں گے، رات کو تھوڑی ہی رحمت ہے، زمین پر ہیں آسمان پر نہیں، عالم برزخ میں نہیں، یہاں نہیں وہاں نہیں، کوئی ایسی تخصیص۔ سنو جی، قرآن جب مطلق بولے تو اس کے اطلاق میں اپنا قیاس الگ، اپنی الگ الگ اطلاق کتاب میں خبر واحد سے بھی کمی نہیں کی جا سکتی، مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، اچھی طرح سے سمجھ لو، آپ اس کے دائرے کو اپنے عقل و قیاس سے کم نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر ہو گیا رسول سارے عالم کے لیے مہربانی، ہر وقت کے لیے مہربانی، ہر ٹائم کے لیے مہربانی، ہر ساعت کے لیے مہربانی، ہر لمحے کے لیے مہربانی۔ قرآن نے مطلق رکھا ہے، ہم اپنی عقل سے اس میں قید نہیں لگا سکتے۔ مطلق رکھا ہے سارے عالم کے لیے، تو جس وقت جس چیز پر عالم کا اطلاق ہوگا رسول اس کے لیے مہربان ہوں گے۔ جو عالم ہے رسول اس کے لیے مہربانی ہو گئے۔ تو ہر وقت کے لیے مہربانی، ہر ایک کے لیے مہربانی، اس میں اپنے پرائے کی بھی بات نہیں۔ کافر کے لیے بھی مہربانی اور مومن کے لیے بھی مہربانی، ہر ایک کے لیے مہربانی۔ اچھی طرح سمجھ لو۔ اب ذرا غور کرو کہ ہر ایک کے لیے مہربان ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ساری کائنات جس میں ماضی و مستقبل سب شامل، جس میں اولین و آخرین سب شامل، جس میں ابتدا و انتہا سب شامل، ابتدائے کون سے انتہائے کون تک سب شامل، اس کے لیے مہربانی ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ ایک صاحب آپ کے لیے مہربان مان لو، ان کا وجود ہی نہیں، تو کیا وہ آپ پر مہربانی کر سکیں گے؟ وہ تو بیچارے خود مہربانی کے محتاج ہوں گے، تو وہ کیا مہربانی کریں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ مہربانی کے لیے موجود ہونا ضروری ہے، مہربانی کے لیے موجود ہونا۔ میں صرف لفظ رحمت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، الغرض مہربانی کے لیے موجود مہربان کا ہونا ضروری۔
جو عالم میں موجود نہ ہو وہ کسی کے لیے مہربان نہیں بن سکتا۔ جو عالم کے لیے موجود نہ ہو وہ کسی کے لیے مہربان نہیں بن سکتا۔ تو مہربان کے لیے باحیات ہونا، زندہ ہونا، موجود ہونا ضروری۔ اچھا موجود تو ہیں مگر اتنی دور ہیں کہ ہمارے اوپر جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا ہر آن کے لیے مہربانی، ہر لمحے کے لیے مہربانی، ہر ساعت کے لیے مہربانی۔ بات یہی سے چل رہی ہے، اگر وہ ہم سے قریب نہیں ہیں تو ہم یہاں تڑپ رہے ہیں، ہم یہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، وہ کیا مہربانی کرے گا؟ اس کو تو خبر بھی نہ ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر عالم ہر ساعت کے لیے مہربانی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام موجودات عالم کے قریب ہو، تمام موجودات عالم کے قریب حاضر ہو، ورنہ مہربان نہیں ہو سکتا۔ اچھا صاحب حاضر تو ہے مگر آنکھ میں روشنی ہی نہیں، دیکھ ہی نہیں رہا ہے، آنکھ بند کیے ہوئے ہے، حاضر ہے، آپ لوٹ رہے ہیں وہ دیکھ ہی نہیں رہا، تو وہ کیا مہربانی کرے گا؟ معلوم ہوا کہ ہر عالم اور ہر ساعت کے لیے مہربانی ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو مصیبت زدہ کا کیا حال ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہو۔ رحمت کے لیے ہر زبان کا علم ضروری ہے، رحمت کے لیے ہر زبان کا علم ضروری ہے۔ اچھا صاحب دیکھ تو رہا ہے مگر مصیبت زدہ کی بولی نہیں سمجھ رہا، جب بھی کیا مہربانی کرے گا؟ مثال کے طور پر ایسا سمجھیے کہ ایک شخص بہت پیاسا ہے اور ہے بیچارہ وہ عرب کا، ایک شخص بہت پیاسا ہے اور وہ بیچارہ عرب کا ہے، اور پہنچ گیا ہمارے دیہات میں اور پہنچ کر کہتا ہے جم مویا۔ آپ لوگ ہنس رہے ہیں اس کی بات پر، وہ چلاتا جا رہا ہے جم مویا، جم مویا، العطش العطش۔ سب لوگ گھبرا گئے، کیا کہہ رہا ہے؟ گالی دے رہا ہے یا ہمارا مذاق اڑا رہا ہے؟ لوگ پریشان ہیں۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ اس کی پریشانی نہیں دور کی جا سکتی، اس لیے کہ سامنے والے اس کی زبان نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بیچارہ کہہ رہا ہے مجھے پانی دو میں پیاسا ہوں، لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس بیچارے کے لیے ہمارے علاقے والے کیا مہربان بنیں گے جب زبان ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی انگریزی میں کچھ چلا رہا ہے، کوئی گجراتی میں کچھ بول رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف حاضر ہونے سے بھی کام نہیں چلتا، صرف حاضر ہونے سے بھی کام نہیں چلتا، ہر زبان کا جاننے والا بھی ہونا چاہیے، ورنہ کوئی پانی مانگے اس کو زہر دے دے، کوئی کھانا طلب کرے تو پانی پائے، اور پانی چاہے تو کھانا آگے آئے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ کوئی مہربان جہاں جہاں کے لیے رحمت ہے، مہربانی ہے، وہاں کی زبان بھی سمجھے، میسوری بھی بولے تو بھی سمجھے، گجراتی بولے تو بھی سمجھ لے، بنگالی بولے تو بھی سمجھ لے، انگریزی بولے تو بھی سمجھ لے، ہندوستان کے کسی خطے میں کوئی بولی تو بھی سمجھ لے، فرینچ بولے تو بھی سمجھ لے۔ اگر ہر زبان کا وہ عالم نہیں تو سب کے لیے مہربانی نہیں بن سکتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہر زبان کا جاننے والا ہو۔ اچھا آگے چلیے، زبان تو جانتا ہے، خوب جانتا ہے، اتنی ساری زبان سیکھ رکھی ہے، سکھانے والے نے سکھا دی، مگر یہ نہیں سمجھتا کہ مرض کیا ہے۔ بیچارہ مریض تڑپ رہا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ مرض کیا ہے۔ اس کا
وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ مرض کیا ہے، اس کا علم ہی نہیں، تو کیا مہربانی کرے گا؟ معلوم ہوا کہ ہر تکلیف کو وہ سمجھے اور اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ مریض کو مرض کیا ہے۔ اگر یہ علم نہیں تو وہ سب کے لیے مہربانی نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہربانی کے لیے عالم ہونا بھی ضروری۔ آپ غور کرتے چلے جائیے، اچھا صاحب عالم بھی ہو گئے، معلوم ہوا پیٹ میں درد ہے مگر علاج کیا ہے اس کا پتہ ہی نہیں۔ اب عالم ہو کے بھی وہ کیا کرے گا؟ معلوم تو ہو گیا کہ مرض ہے مگر علاج کیا ہے اس کا پتہ نہیں، تو کیا یہ مہربانی کرے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ مہربان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مرض کو کوئی بھی، اب ضروری ہے کہ مرض کو بھی جانے اور علاج کو بھی جانے۔ اچھا صاحب علاج کو تو جانتا ہے کہ فلاں جڑی بوٹی اس کو کھلا دی جائے تو اس کا پیٹ اچھا ہو جائے گا، مگر جڑی بوٹی کہاں ہے اس کا اسے پتہ ہی نہیں، تو وہ اس وقت کیا مہربانی کرے گا؟ صرف لفظوں سے مہربانی نہیں ہوتی، تو اشد ضروری ہے کہ جو علاج ہو وہ کائنات کے جس گوشے میں ہو وہ اس کی نظر میں ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ کیا مہربانی کرے گا؟ اچھا جناب، معلوم بھی ہے کہ جڑی بوٹی امریکہ میں ہے مگر اسے لائے کیسے؟ بہت مشکل ہے، قدرت ہی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یہ مریض پر کیا مہربانی کر سکے گا؟ تا تریاق از عراق آور شدہ شود مار گزید مردہ شود۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہربان کے لیے صرف اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ جانے کہ علاج کیا ہے اور کہاں ہے، بلکہ وہاں سے لانے پر قادر بھی ہو، وہاں سے لانے پر قادر بھی ہو۔ ایسا قادر کہ اشارہ کر دے تو وہ چیز خود ہی دوڑتی ہوئی چلی آئے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ کبھی قدرت ہوتی ہے اختیار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اس بات پر میں قادر ہوں کہ مولانا سلمان صاحب کی ٹوپی میں چھین لوں اور کسی کو دے دوں، قدرت ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا مجھے اس بات کا اختیار ہے کہ کسی کی ٹوپی کسی کو دے دوں؟ بتاؤ، کیا مجھے کس بات کا اختیار ہے کہ کسی کی ٹوپی کسی کو دے دوں؟ پیر صاحب کا صافہ اتار کر ان کو دے دوں؟ قدرت تو ہے مگر اختیار نہیں۔ اس لیے کہ دینے والا اختیار تو اس وقت ہوگا جب ہم مالک بھی ہوں۔ صرف قدرت کا کام نہیں ہے، بلکہ جو بھی علاج ہم کریں اور جس کے لیے کریں، جس طرح سے کریں، ان تمام باتوں کے ہم مالک بھی ہوں۔ پتہ نہیں کائنات کی کس چیز کی ضرورت ہمیں پڑ جائے، کسی کے اوپر مہربانی کے لیے ہو سکتا ہے کہ چاند کے ٹکڑے کرنے پڑ جائیں، کبھی سورج پلٹانا پڑ جائے، کبھی کنکریوں سے کلمہ پڑھوانا پڑ جائے، کبھی ہمیں درخت کو بلانا پڑ جائے۔ ارے میاں، یہ بھی تو مہربانی ہے کہ بلائیں گے تو یہ ایمان لائیں گے۔ تو معلوم نہیں اس مریض کے مرض کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے۔ لہذا ساری کائنات پر قادر بھی ہونا چاہیے، ساری کائنات پر مختار بھی ہونا چاہیے، ساری کائنات میں حاضر و ناظر بھی ہونا چاہیے، اور ساری کائنات کا مالک بھی ہونا چاہیے، ساری کائنات کا عالم بھی ہونا چاہیے۔ تو جب یہ سب ہوگا تب وہ خدا کے جب یہ سب ہوگا تب وہ جا کے سب کے لیے رحمت بن سکیں گے۔ تو حضرات اب ذرا غور کرو تو اس آیت کریمہ کا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو لیکن سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ لہذا جب تک عالم رہے گا اس وقت
تک تم موجود رہو گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسول ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور نور محمدی کو پیدا کیا گیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، میرا نور خدا کی پہلی مخلوق ہے، یعنی عالم پر کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ عالم ہو اور رحمت نہ ہو، عالم ہو اور رحمت نہ ہو۔ اب اگر رسول کریم کے نور مبارک کی تخلیق عالم کی تخلیق کے بعد فرمائی جاتی تو ایک ساعت تو ایسی ضرور مل جاتی جب عالم ہوتا مگر رحمت عالم نہ ہوتے۔ ایسی صورت میں حقیقی معنوں میں رسول کریم رحمت للعالمین نہ ہوتے، اس لیے کہ عالم کی بعض چیزیں اپنے بعض اوقات میں دائرہ رحمت سے الگ نظر آتی، مگر رب نے یہ منظور نہ کیا، پہلے نور کو پیدا کیا، پھر عالم کو پیدا کیا، پھر عرش کی پیشانی کا ستارہ بنا دیا۔ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار عربی جب سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، سارے عالم کے لیے مہربانی ہے، تو اپنے وجود میں سب پر مقدم ہے۔ اب آیت کا تفصیلی ترجمہ یہ ہوگا کہ اے محبوب، ہم نے تجھے سارے عالم کا عالم بنا کے بھیجا، سارے عالم کا عالم بنا کے بھیجا، سارے عالم میں حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، سارے عالم میں موجود بنا کے بھیجا، سارے عالم کا مالک بنا کے بھیجا، سارے عالم کا مختار بنا کے بھیجا، سارے عالم کا مقتدر اعلیٰ بنا کے بھیجا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، کیا خدا یہ سب بنا سکتا ہے؟ جب خدا یہ سب بنا سکتا ہے تو اب کون روکے گا کہ نہ بنائے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو سب کچھ بنا کے بھیج دیا، مگر ایک بات سنو، ارشاد ہے ہم نے بنا کے بھیجا، ارشاد ہے ہم نے بنا کے بھیجا، معلوم ہوا یہاں آ کے نہیں بنے، وہیں بنا دیے گئے، وہیں بنا دیے گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ گلدستہ بنا کے بھیجا، تو کیا یہ گلدستہ یہاں آ کے بنا؟ گلدستہ تو اسی وقت بن گیا جب ہمارے پاس تھا۔ ہم نے کتاب لکھ کے بھیجی تو کتاب یہاں آئی تب لکھی گئی، ایسا نہیں بلکہ لکھی گئی ہمارے پاس پھر بھیج دی گئی۔ مگر یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے، شبہ یہ ہوتا ہے کیا رسول کو سب کچھ پہلے ہی بنا دیا گیا؟ یعنی خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، یہ سب صفات رسول، یہ سب صفات رسول کو پہلے ہی مل گئے؟ بہت پیچیدہ بات ہے اور بہت باریک بات ہے، میں بہت ہی ہلکے انداز میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور کو سب کچھ پہلے ہی بنا دیا گیا، یعنی رسول یہاں آئے بھی نہیں شفیع المذنبین بن گئے، رسول یہاں آئے بھی نہیں امام الانبیاء ہو گئے، رسول یہاں آئے بھی نہیں سید المرسلین ہو گئے، رسول یہاں آئے بھی نہیں مختار کائنات ہو گئے۔ آپ کہیں گے بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ابھی امامت بھی نہیں کی اور امام ہو گئے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ذہن نشین کر لیجئے، ایک ہوتا ہے کسی کمال کا ثبوت اور ایک ہوتا ہے کسی کمال کا ظہور۔ ثبوت اور ہے، ظہور اور ہے۔ کمال ثابت ہو جاتا ہے کہیں، اس کا ظہور ہوتا ہے کہیں، کمال ثابت ہو جاتا ہے کہیں اور اس کا ظہور ہوتا ہے کہیں۔ مثلاً کافروں سے لڑنے کے لیے آپ کو جانا ہے، آپ نے فوج بنائی
تو فوج بنا کر اس میں ایک کو سپہ سالار بنا دیا، تم ہو اس فوج کے سپہ سالار، اور تمغہ لگا دیا، وردی پہنا دیا، یہ سب فوجی ہیں اور یہ سپہ سالار ہے۔ تو سپہ سالار اپنا فن، سپہ سالاری تو میدان میں دکھائے گا، مگر سپہ سالار یہیں بن گیا، تمغہ یہیں مل گیا، سند یہیں مل گئی، مقام یہیں مل گیا، منصب یہیں ہاتھ آ گیا، منصب سپہ سالاری یہیں ثابت ہو گیا، مگر اس کا ظہور میدان جنگ میں ہوگا، اس کا ظہور جو ہے میدان جنگ میں ہوگا۔ جب وہ عملاً سپہ سالاری کر رہا ہوگا، معلوم ہوا کہ بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ثابت پہلے سے ہوتی ہیں اور ظاہر بعد میں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہونا اور ہے، ثابت ہونا اور ہے۔ ایک مثال اور پیش کروں، ایک پہلوان آج تک کسی سے لڑا ہی نہیں، پہلوانی کرتا رہا، اب گیا لڑنے کے لیے، لڑنے کے بعد جب مقابلہ ہوا تو لوگ دیکھ رہے ہیں، پہلوان بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں جیتوں گا کہ نہیں جیتوں گا، جو پہلوان لڑ رہا ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں جیتوں گا یا نہیں جیتوں گا، اپنے مخالف کو پچھاڑ دوں گا کہ نہیں پچھاڑ پاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد جب مقابلہ ہوا تو اس نے پچھاڑ دیا، واہ واہ ہو گئی، شور مچ گیا، بڑا بہادر ہے، بڑا بہادر ہے، بہت طاقت والا ہے، بڑی شجاعت والا ہے، بہت ہی طاقت ہے اس کے اندر۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ شجاعت ابھی آئی یا پہلے موجود تھی؟ بتاؤ، شجاعت ابھی آئی یا پہلے موجود تھی؟ آپ جواب دیں گے موجود تو پہلے سے ہی تھی، مگر ظاہر اب ہو رہی ہے۔ موجود تو پہلے سے ہی تھی مگر ظاہر اب ہو رہی ہے۔ پہلے اس کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے اندر کیا ہے۔ پہلوان پہلے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بہت بہادر ہوں، مگر اس نے جب اپنے مقابل کو چت کر دیا تو اب وہ بھی سمجھ گیا کہ میں بہادر ہوں، لوگ بھی سمجھ گئے۔ دیکھا آپ نے، شجاعت کا ثبوت اور ہے، شجاعت کا ظہور۔ ایسے ہی میرے اندر قوت برداشت ہے کہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ قوت برداشت مولانا عباس رضا میں ہے، پتہ ہی نہیں، ان کو بھی پتہ نہیں کہ ہم کتنی بات برداشت کر سکیں گے۔ جس کو کہتے ہیں یعنی قوت برداشت، یہ حلیم ہیں، یہ صابر ہیں، یہ پتہ نہیں۔ ایک صاحب نے کھڑے ہو کر مولانا عباس رضا کو گالیاں دینا شروع کر دی، پھر اس کے بعد یہ خاموش دیکھ رہے ہیں اور وہ چلا گیا۔ یہ خاموش ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ تو مجمع کہتا ہے کہ مولانا بہت ہی صابر ہیں، مولانا بہت ہی حلیم ہیں، مولانا عباس بہت ہی قوت برداشت رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ قوت برداشت ابھی ملی؟ نہیں، قوت برداشت پہلے تھی، ظاہر اب ہوئی ہے۔ قوت برداشت پہلے تھی، ظاہر اب ہوئی ہے۔ ثابت ہونا اور ہے اور ظاہر ہونا اور ہے۔ تو سنو، میرے رسول کو سارے منصب پہلے ہی دے دیے گئے۔ وہ شفیع المذنبین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، صاحب اسرا بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، مگر شفاعت کا ظہور قیامت کے میدان میں ہوگا۔ امامت کا ظہور بیت المقدس میں ہوا، نبوت کا ظہور سرزمین مکہ میں ہوا۔ ظہور تو مختلف وقت میں ہوا مگر ثبوت تو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ رہ گئی رسول کریم کی حیات طیبہ تو اس وقت یاد آ گئے محقق علی الاطلاق عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر تم رسول کی حیات کے متعلق ان سے سوال کرو تو وہ کہیں گے سنو جی، رسول کی حیات کا مسئلہ تو ایسا مسئلہ ہے
جس میں کبھی علماء کو اختلاف رہا ہی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں، سرکار عربی کے بارے میں اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں رہا کہ ان کو اللہ نے بالکل اسی جسمانی حیات کے ساتھ باقی رکھا ہے۔ ہاں دوستو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تو سبھی نفس کو چکھنا ہے، مگر کیا ذائقہ چکھنے کے لیے ہمیشہ مرنا ضروری ہے؟ کیا ذائقہ چکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو مرے مرا ہی رہ جائے؟ نہیں، ذائقہ اس طرح بھی چکھا جا سکتا ہے کہ موت طاری ہو، پھر اس کی موت حیات